بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب ممالک میں مشہور ہونے والا بابا، اس کے متعلق تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کس طرح مشہور ہوئے۔ آج میں آپ کو اس کی مزید باتیں سنواؤں گا کہ اس کو اس سفر میں کیا مشکلات کا سامنا پڑا۔ تو آپ پہلے اس کی بات سنیں، پھر مزید تبصرہ کرتے ہیں۔ بابا جی کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو اردو نہیں آتی، یہ بلوچی بولتے ہیں، جتنا ہو سکے ہم ان سے بات کریں گے۔ بابا اردو آتی ہے آپ کو؟ اردو ابر جانے نہ جانے؟ بلوچی تابر کریں۔ کم بگو ترا چیوت خبر پڑے تھے تو کم مشہور بھی تھے پوری دنیا تو کا؟ بس منا انشاءاللہ تعالیٰ کے 8-10 سال پیش رضا قسم منا اللہ پاک وسیدر برابر منا حج عمرہ نصیب کا پیسہ نستا پسان چارنا کھمیں درہ بچانا 2000 4000 پاس کشتا ہوں۔ اب بابا جی یہی بتا رہے تھے کہ 8-10 سال پہلے سے میرا ارادہ تھا، میں نے بکریاں چرائی، بکریاں بیچی، پیسے جمع کیے، ہزار کر جمع کیے، پھر پاسپورٹ بنایا، کرونا بیچ میں آیا اور وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہوا، تو ابھی پھر سے انہوں نے پیسے جمع کیے اور الحمدللہ اللہ نے ان کو اپنے گھر پہ بلا لیا۔ تو اودا عمرے شتے رستے پورے دنیا تو مشہور بھی تھے، تی ویڈیو کئی بنائے تھے، تیرا خبر پڑے تھی؟ منا خبر نہیں کرتا، خبر نہ کب تھا؟ نہ خبر دن کھپتا منا سنگت دن سے میں پڑھیا دن سے مرد ربا سے ہمانی پجی اشگا تھوڑا منا کمڑ ہوئے پریشان سے منا پاک نوی ہے ہمارا روزہ نشان نہ ڈس ہے اس نے فلانی گڑ مچی ہے پلوشن جھگڑا مگڑا کسا تھوڑا سی ویڈیو ہوئے جا کر عربان رویہ چو بھی تھے گما تو مشہور بھی تھے عرب مردم تھے کہ رات کا اربا پجیا مبدا نشتیاں ایک کفاندرا ہشتروشا۔ بابا جی نے اللہ کے گھر پہ جا کے یہی دعا مانی کہ اللہ بس ابھی مجھے اپنے گھر لے جاتے رہے۔ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنا دیا ہے، پوری دنیا میں مشہور ہوئے ہیں۔ اچھا بابا جی کے فرزند ہمارے پاس کھڑے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی کی زندگی کیسے گزری اور کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، بابا جی کوئی بڑے مال و دولت والے ہیں، بڑی گاڑیوں والے ہیں، کس طرح کے انسان ہیں، کس طرح کی شخصیت ہے۔ ان کے بیٹے اپنی زبانی ہمیں بتائیں گے کہ ان کی زندگی کیسی گزری، کہاں سے پیسے آئے جو وہ عمرے پہ گئے۔ ذرا بتائیں آپ کے والد صاحب نے کس طرح یہ سفر ان کا کس طرح تھا؟ بھائی ہمارا والد صاحب جو پاپا جی ہیں اس کا بڑا بیٹے ہیں، ہم لوگ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ 15 سال پہلے اس کے ارادہ کیا، بولا میں حج جاؤں گا، بیت اللہ کے دیدار کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کے دیدار کروں گا۔ ہم لوگ بولا ہم لوگ کے پاس نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو اب جائے گا۔ پھر یہ کیا کیا، پھر اس نے بکریاں خریداری شرکت میں لے کے اس کا بکرے چرانے میں بکرا چراتا تھا، اس کے جو سال میں ایک حصے میں آتا تھا وہ اپنا بھیج کے بولا آپ لوگ کو نہیں دے گا، آپ لوگ گزارا کرو، ہم جائے گا۔ کبھی سال میں 7000، کبھی 10000، کبھی 5000 جو اس کے حصے میں آتا تھا جمع کرتا تھا۔ پھر اپنا پاسپورٹ نکالا، ہم لوگ کو گنجائش نہیں ہو گیا، 5 سال کا پاسپورٹ کا مدعا خلاص ہو گیا۔ پھر یہ کرونا آ گیا، یہ یکا ہی بولتا میں جاؤں گا۔ پھر اس سال میں اس عید میں اپنا مال گزارا جو ہوتا تھا ہمارا تھوڑا گنجائش ہو گیا۔ پھر اس نے بولا میں سعودیہ میں جاؤں گا۔ ہم لوگ بولا بھائی آپ کو پورا گروپ کے ساتھ بھیجے گا تو پھر صحیح ہے، آگے بھی گروپ بھی نہیں مل گیا۔ دلال بولا رہائش بھی نہیں ہے، اگر آپ آئے گا آپ کو ایسے بھیج دے گا، آپ اپنا ذمہ دار ادھر خود ہے۔ اچھا پھر بولا میں ٹھہروں گا نہیں، ابھی میں جاؤں گا۔ پھر چلا گیا، وہاں پہنچ گیا، ہم لوگ کو پاس نہ اس کے پاس فون نہیں تھا، ادھر ادھر ساتھیوں کے ساتھ وہ جو علاقے میں ادھر رہائش تھا سعودیہ میں میرے لوگوں کا، اس کا ویڈیو وغیرہ اس نے حال دیا، پھر اس کو ملا۔ پھر اس کو 2 دن ادھر بولا میں پہنچ گیا جو سعودیہ میں، پہلے مکے میں آ گیا، جو ہمارا بیگ تھا، جو کپڑے تھا، جو چپل تھا، جو سارے اس کے اندر تھا، باقی پاسپورٹ پیسے وغیرہ ہمارا جیب میں بند تھا۔ دوسرا چھوٹے بیگ تھا ادھر، جو بڑا بیگ ادھر رکھا، بولا میں اس کو واپس نہیں دیکھا، میں اس جگہ میں بھول گیا۔ بولا ایک رات میں آ گیا، پھر احرام کے ساتھ سو گیا بیت اللہ میں۔ اچھا کھانا پینا تو الحمدللہ بیت اللہ کے اندر بہت تھا، بولا سونے کا جگہ نہیں تھا، اور لینٹرین کا میرے کو پتہ نہیں تھا، وضو کا پتہ نہیں تھا۔ پھر ہم ادھر گیا، ایک بوتل لیا دکان سے، اس کے وضو کر کے نماز پڑھ لیا۔ پھر شام کو ایک بندے نے میرے بتایا کہ ہاں نیچے جو ہے وضو خانے بھی ادھر ہے، پھر باتھ روم بھی ادھر ہے۔ ہم لوگ وضو کر کے بولا ایک کونے تھا وہاں سے سو گیا، سردی بھی لگ گیا، وہ جو احرام کا تھا احرام پیچھے اوپر ڈالا، سو گیا۔ پھر صبح وہ بھائی جو بندہ آیا مری تھا، اس کا ادھر گھر تھا، پھر
दिए मेरे को, लेके गया अपने घर। अच्छा नाजरीन, मैं आपको मरी कौम के बारे में बताऊं। मरी कौम एक बागैरत कौम है, एक बहुत बड़ा इनका नाम है। इनकी जो असल आमदन का ज़रिया है, इनका जो पेशा है, ज़्यादातर बकरियां चराते हैं। तो बाबा जी ने 15 साल पहले अपने बच्चों से कहा था कि मैं अल्लाह के घर जाऊंगा। उनके दिल में एक तड़प थी, ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह के घर पे जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर तशरीफ़ ले जाए। लेकिन उन्होंने बकरियां चराई। जो सालाना चरवाहे को, सालाना नहीं, चरवाहे को बकरी का एक बच्चा मिलता है, तो वो बच्चे उन्होंने जमा करके पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनाने के बाद इनके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। 5 साल तक वो पासपोर्ट पड़ा रहा, एक्सपायर हो गया और पैसे इनके पास नहीं है। अभी अल्लाह ने इन पर करम कर दिया। पिछले साल जो इन्होंने बकरियाँ बेची थी, वो उससे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया। इन्होंने अपने मुकम्मल उम्रे की टिकट की और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे वहाँ अल्लाह के घर पर हाजिर हुए। तो उनके दिल में इतनी तड़प थी कि अल्लाह ताला ने वहाँ उनको पूरी दुनिया में इज़्ज़त बख्शी और अभी इंशाअल्लाह ताला दोबारा से वो अल्लाह के घर पे हाजिर होंगे। मैंने अरब मीडिया पर गुज़श्ता रात एक ख़बर देखी, एक खलीज टाइम्स पर, वहाँ किसी अरब शेख ने ऐलान किया था कि मुझे इस बाबा जी की तलाश है, मैं इनको हज का, इनका सारे अखराजात मैं इनका पूरा करूँगा, मैं इनको हज पर भेजना चाहता हूँ। तो एक बाबा जी जिन्होंने 15 साल 20 साल इंतज़ार किया अल्लाह के घर जाने के लिए, बकरियाँ पाली, बकरियाँ चराईं, एक मरतबा पासपोर्ट बना, पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, तो अल्लाह ने उनको इस तरह बुलाया कि अब बार बार वो जाने लगे। तो अच्छा, यहाँ से बाबा जी का घर स्टार्ट हो रहा है। जी जी, यहाँ से घर का हुदूद शुरू हो रहा है। हाँ। और ये इनका घर है, ये इन झोपड़े में रहते हैं। तो आपने इनकी बातें सुनी कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है और इन्होंने किस तरह उम्रा अदा किया। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि जो इंसान जिस काम के लिए कोशिश करे अल्लाह ताला उसको आसान फरमा देते हैं और उसमें अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर फरमाते हैं। तो इस शख्स ने उम्रे के लिए कोशिश की तो अल्लाह ताला ने इनको मज़ीद नवाजा। और सुनने में ये भी आया कि एक शेख ने कहा है कि इसके हज का जो बंदोबस्त है वो मैं करूँगा। तो ये बात आया हो गई कि जो भी जायज़ काम है आप उसकी नियत करें और उसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला उसके लिए असबाब पैदा फरमाए। तो अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, बस हमारे मांगने में कमी है, वरना अल्लाह ताला के देन में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए और बार बार फरमाए और अल्लाह ताला हमारी हालतों पर रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।